کامیاب سیاستدان ہے، اچھا سیاستدان عمران خان ہے، 60% لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیلپ کا ایک سروے ہوا ہے جس میں فوج کو سب سے بڑا اور پاپولر ادارہ بتایا گیا ہے۔ باقی اداروں کی کیا رپورٹ ہے اس سروے کے مطابق وہ بھی ذکر کریں گے، اور یہ بھی کہ سیاستدانوں میں سب سے زیادہ پاپولر اس وقت تک کون ہے۔ تو یاد رہے کہ گیلپ کا سروے ویسے تو ایک سیاسی جماعت نے کروایا ہے، یعنی اس کی فنڈنگ سیاسی جماعت نے کی ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سیاسی جماعت نے کروایا، ایک سیاسی جماعت نے اس کی فنڈنگ کی ہے، اور وہ سیاسی جماعت پلس دیکھنا چاہتی تھی۔ اب گیلپ والے اس سیاسی جماعت کا نام نہیں لے رہے۔ اس اعتبار سے بہت سے مبصرین کی یہ رائے ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی کریڈیبلٹی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن بہت سے یعنی جب بھی سروے ہوتے ہیں، اس طرح گیلپ نے پہلے بھی سروے کیے، اور بہت سے ممالک ان سرویز کی بنیاد پر اپنے معاملات کو ضرور دیکھتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے جو گیلپ کا سروے ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو 88% لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں۔ گیلپ سروے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ افواج پاکستان کو 88% لوگ پسند کرتے ہیں اور 12% باقی ادارے ہیں۔ اور میڈیا اور عدالت کو 56% لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کی حیران کن طور پر یہ کارکردگی نظر آتی ہے کہ 54 لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی پاپولیرٹی 54% ہے، یعنی یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ البتہ پارلیمنٹ اس کے بعد آتی ہے، 47% لوگوں کی ہاں اس کی پاپولیرٹی ہے، اور الیکشن کمیشن 42% ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت سے اداروں نے اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی مایوس کن رہی اس سروے کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے، اور میڈیا اور عدالتوں کی جو کارروائی ہے یا اس پر جو اس کی پاپولیرٹی ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اب آدمی جج کر سکتا ہے، ہر ایک آدمی کی میڈیا کی کیا پوزیشن ہے، خود میڈیا رو رہا ہے، عدالتوں کی جو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے معاملات ہیں، تقریباً 50,000 سے زائد کیسز ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال چونکہ جو سروے کی رپورٹ ہے وہ اب تک پہنچانا مقصود تھی، آدمی خود بھی ہر ایک آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا یعنی جو فگر دیے گئے ہیں حقائق سے کتنے قریب ہیں۔ اگر بات کریں سیاسی جماعتوں اور سیاسی زعماء کی، تو آج بھی اس سروے کے مطابق عمران خان پاپولر لیڈر ہیں، پنجاب میں بھی اور اوورال پورے ملک میں بھی۔ کامیاب سیاستدان ہے، اچھا سیاستدان عمران خان ہے، 60% لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ پھر البتہ پنجاب میں اس کے بعد سعد رضوی صاحب کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد جا کر مسلم لیگ نون کا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا نام ہے، اور اس کے بعد پھر مریم نواز کا ذکر ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا نام اور ذکر کسی بھی جگہ پر نہیں ہے، نہ اوورال ملک کے معاملات میں بھی اور پنجاب کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ جو اگر ہم بات کریں اس پر کہ فوج کے حوالے سے جو لوگوں کی رائے ہے اور پاپولیرٹی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یعنی اس سروے کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہی اس ملک کے نظام کو چلا سکتی ہے، اس کو بہتر بنا سکتی ہے، اور جو سیاستدانوں کی کوشش ہے کہ جمہوریت کا راگ عالم شاہی الاپتے رہتے ہیں، تو اس جمہوریت سے اور سیاستدانوں کی اس وقت کی جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا بالکل بھی اس پر اعتماد نہیں ہے، اور سارا کا سارا اعتماد لوگ فوج پر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سیاستدانوں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی یعنی تقاریر میں، اپنے بیانیوں میں اس کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور اس سے عمومی طور پر یہ تاثر جاتا ہے کہ فوج کا جو اس کی پاپولیرٹی ہے اس کو بڑا دھچکا لگا ہے، لیکن بہرحال ان سب کے باوجود فوج کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ اگر دیکھا جائے کہ فوج کتنا عرصے تک ایک آرمی چیف ہیں تو وہ کتنا عرصہ یعنی فوج ملک کے معاشی سسٹم کو بھی وہ چلائیں، ملک کے جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی وہ چلائیں، اور فوج جیسے ایک منظم اور بڑے ادارے کو بھی وہ چلائیں، تو یہ ایک فوج کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ ہے جس کو یقینی طور پر فوج اتنے بڑے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی۔
البتہ یہ اس حساب سے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور بہت بڑا نقصان ہے کہ سویلین ادارے کام نہیں کر رہے اور سول بیوروکریسی بالکل بھی کام نہیں کر رہی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارے سولین ادارے کام نہیں کر رہے، اور یہ سروے ثابت کرتا ہے کہ سولین اداروں کو اپنی کارکردگی کو ٹھیک کرنا ہوگا. جس کی وجہ سے چونکہ کوئی یعنی بہتر چیز عوام تک نہیں جا سکتی، اور اس وجہ سے پھر لوگ فوج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ اس حساب سے سویلین اداروں کے لیے بہت بڑا یعنی بہت بڑا الارمنگ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے، اور لوگوں کا زیادہ تر رجحان فوج کی طرف ہے، اور اس سے فوج کے اوپر بھی بوجھ بڑھتا ہے. البتہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ سویلین اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی حکومتیں بالخصوص توجہ دیں، اور جو سفارش کا کلچر ہے اور رشوت ستانی ہے ان کو روکنے کے لیے منظم کوشش کی جائے، تاکہ سویلین اداروں کو بھی ملک میں بہتر کام کرنے کا موقع مل سکے.